زندہ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اس کے اکلوتے اور پاک بیٹے پاک یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ آج پھر اپنی رہنمائی کے لیے آئے کتاب مقدس میں سے مقدس یسایہ نبی کی کتاب کو کھولیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک کتاب مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ کسی ایک کے لیے موقع ہے کہ وہ کلام مقدس کی تلاوت کرے۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کے مانند پھوٹ نکلے گا۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ متوال نہیں کہ ہم اس سے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں کے حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا رپوش تھے، اس کی تحریر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کتا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائب کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری بھی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم چھپا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر ڈال دی۔ کلام مقدس میں سے ہم نے یسایہ نبی کا صحیفہ کھولا، اس کا 53 باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک ہم نے مطالعہ کیا۔ گو کہ یہ پورا کا پورا باب ہمیں پڑھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے کنٹینیوس، اور اس پر غور اور فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پیشن گوئی ہے جو مسیح کی پیدائش سے تقریباً 750 سال پہلے بزرگ یسایہ نبی نے خدا یسوع مسیح کے حق میں کہی کہ خدا اسرائیل کی بدکرداریوں کے باعث ان کے گناہوں کے لیے کسی شخص کو بھیجنے والا ہے جس پر ساری قوم کی بدکرداری جو ہے وہ ڈالی جائے گی، اور وہ ان کے لیے مارا جائے گا، کچلا جائے گا، اور اس کے قربان ہونے کے سبب سے اسے اس جان دینے کے عمل کو فدیہ کہا گیا ہے اس حوالہ کے اندر، کہ اس کی جان فدیہ میں دی جائے گی، یعنی کہ ایک ایسا شخص آئے گا کہ جسے مارا کوٹا جائے گا اور ساری قوم کی بدکرداری اس پر لادھی جائے گی، اور وہ قربان ہوگا اور اس کی جان دینا فدیہ ٹھہرے گا قوم کے لیے۔ آمین۔ تو اس حوالہ کے اندر، اس پیشن گوئی کے اندر بڑی گہری باتیں تھیں، اور لوگ 750 سالوں تک سوچتے رہے، اور جو ربی ہیں، جو مفکر تھے، وہ اس پر غور کرتے رہے کہ آخر یہ ایسا کیسے ممکن ہے، کون ایسا شخص آنے والا ہے۔ وہ اس پر دھیان لگاتے رہے کہ ایسا کون ہے کہ جسے خدا مقرر کرے گا، جسے بھیجے گا خدا، کہ وہ بہت سے لوگوں کے فدیہ میں اپنی جان دے، اور اس کا پورے کا پورا عمل بھی باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح اس پر سیاست کی جائے گی، کس طرح اسے مارا جائے گا، کس طرح اسے کچلا جائے گا، کس طرح جو ہے اس کے چہرے کو بگاڑا جائے گا، کہ وہ آدمیوں میں سب سے زیادہ حقیر اور مردود جانا جائے گا، کس قدر اس پر نالش اور تہمت کی جائے گی، کہ وہ جو شخص آنے والا ہے وہ انسانوں میں بے قدر گنا جائے گا۔ دیکھیں خدا کا پلان پورے کا پورا اس باب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ بزرگ یسایہ نبی کتنے کلیئر طور پر اسے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک شخصیت دنیا میں ایسی آنے والی ہے، خدا کسی کو بھیجنے والا ہے جو اتنا بڑا کام کرنے والا ہے کہ اس کی جان دینے سے بہتھیرے جو ہیں وہ نجات پائیں گے، وہ بتھیروں کو فدیہ میں اپنی جان جو ہے وہ دے گا۔ اتنا عظیم شخص، اور اس کے باوجود اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا کہ کوئی اس کی قدر نہ جانے گا۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں
کہ یہ ساری پیشن گوئیاں یسوع مسیح میں پوری. آمین. پر خدا کا پلان خود بنی اسرائیل کے لیے بڑا عجیب تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر تو خدا نے فدیہ کے لیے پہلے ہی سے کچھ چیزیں مقرر کر رکھی تھی کہ جن کے سبب سے گناہوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. ہر وہ شخص جس سے کوئی خطا ہو جائے، جس سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر وہ خدا کا تائب ہو اور خدا کے پاس آئے اور توبہ کرے تو وہ کچھ ہدیے نذرانے بھی ساتھ میں لے کر آئے اور کچھ قربانیاں لے کر آئے تو خدا اس کے فدیہ میں وہ ساری چیزیں قبول کرتا ہے. شریعت کے اندر باقاعدہ ایک پورا سسٹم، پوری تربیت ہے جسے ہم قربانیوں کے سلسلہ سے جانتے ہیں. میرے عزیزو، فدیہ میں خدا نے جو شریعت میں مقرر کیا تھا، فدیہ میں قربانیاں بھی ہیں، فدیہ میں سونا بھی ہے، فدیہ میں چاندی بھی دی جاتی ہے، فدیہ میں جانور بھی دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ فدیہ میں گدھا بھی دیا جاتا تھا. گدھے کا جو پہلوٹا ہوتا تھا وہ فدیہ کے طور پر پیش کر دیا جاتا تھا. تو بہت ساری چیزیں خدا نے فدیہ میں مقرر کی. بہت سارے پرندے مقرر کیے جیسے کبوتر اور فاختہ. بہت سارے جانور تھے جن میں برے تھے، بکرے تھے، بکریاں تھیں، بیل تھے، گائے تھی. خدا نے ایک پورا پراپر سسٹم دیا تھا فدیہ کے لیے. پر اس کے باوجود یہاں پر خدا ایک شخص کی بابت بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنا ایک خادم بھیجوں گا، میں اپنا ایک پیغمبر بھیجوں گا. وہ آئے گا اور وہ آ کر ایسا کام کرے گا کہ بتھیری جانیں اس کے فدیہ کے سبب سے مستفید ہوں گی، ان کو فائدہ ہوگا. اب یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے فدیہ میں دیا جائے، اور وہ بھی ایسا شخص کہ جو راست باز ہو، کیونکہ انسانوں کی قربانیوں کا سلسلہ نہ یہودیت میں رہا اور نہ مسیحیت میں ہے. ہاں، دیگر اقوام میں جو اس وقت تھیں وہ انسانوں کی قربانی مانگتی تھی، ان میں انسانوں کی قربانی تھی. وہ اپنے اوپر سے بلائیں اتارنے کے لیے، اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی قربانی کرتے تھے. پر خدا نے کبھی بھی انسان کی قربانی نہیں مانگی. تو یہ ساری چیزیں ان مفکرین کے لیے، ان علماء کے لیے بڑی جو ہے وہ پریشانی کا عالم تھی کہ یہ کون ایسا شخص ہوگا جو قربان کیا جائے گا. دیکھیں، یہ خدا کا انتظام ہے. یہ خدا کیا کرتا ہے، کون سا نظام لے کر آتا ہے، یہ خدا کا اپنا نظام ہے. خدا آپ کے کہنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی منشا کے مطابق چلتا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلی قربانیوں کو بڑا حقیر جانتے ہیں، جو خدا نے شریعت میں دی تھی، بڑا حقیر جانتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو ان قربانیوں کو حقیر جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے. ہم خدا کے کلام کو حقیر نہیں کر سکتے. وہ خدا کا ایک سسٹم تھا جو ایک وقت تک ان یہودیوں کے لیے یا اسرائیلیوں کے لیے رہا ہے. پر یہ دوسرا نظام بھی خدا ہی لے کر آیا کہ یسوع کے وسیلہ سے ہر ایک جان جو ہے وہ فدیہ سے مستفید ہو. ایک سسٹم خدا نے قائم کیا اور اس کے بعد دوسرا سسٹم جو خدا نے بنایا ہے. تو دونوں سسٹم یہ خدا کے ہیں. ہم ایک کو اچھا یا ایک کو برا نہیں کہہ سکتے. ہاں، ہم ایک کو اچھا اور دوسرے کو بہترین کہہ سکتے ہیں، پر وہ جو پہلا ہے نا، اسے ناقص کہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں. آمین. تو اس لیے خدا کے کلام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. وہ جو پچھلی قربانیاں تھیں وہ بھی خدا ہی نے مقرر کی. جو یسوع کی قربانی ہے اس کا فیصلہ بھی خدا ہی کا ہے. ہاللیلویا. تو کلام خدا میں ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ کتنا واضح طور پر یہ حوالہ لکھا ہے. اور آج تک جو یہودی علماء ہیں وہ اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکے، پر جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا وہ مسیحی ہو گئے. انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا، کیونکہ آج تک کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ہو. آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کہ جس نے کہا ہو کہ میں اپنی جان فدیہ میں دوں گا. یہ صرف ایک ہی شخصیت آئی اور اس نے کھلم کھلا اعلان کیا اور کہا کہ میں اپنی جان
بطھیروں کے فدیہ میں دیتا ہوں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ یسوع مسیح نے اپنی منادی کے دوران بہت دفعہ یہ کہا کہ میں اچھا چرواہا میں ہوں، میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جان بطھیروں کے لیے فدیہ میں دوں گا، اور یہ سب کا سب اس طرف اشارہ تھا کہ وہ جو یسایہ کی کتاب کے اندر ذکر ہے نا، وہ فدیہ دینے والا وہ میں ہی ہوں۔ اور آج تک کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا کہ وہ فدیہ جو جس کا ذکر 53 باب میں ہے وہ میں ہوں۔ آج تک ایسا نہیں آیا، یہ صرف یسوع ہے، اور اس نے اعلان کیا۔ اسی سبب سے یہ سارے کے سارے اس وقت کے جو معلم تھے وہ اس کے خلاف تھے، سارے ربائی اس کے مخالف ہوتے چلے گئے، پر اس کے باوجود بھی ربیوں کی ایک بڑی جماعت یسوع مسیح کے پیچھے چل رہی تھی۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک خدا کسی پر نہ کھولے کوئی مجھے نہیں جان سکتا۔ پترس سے کہا کہ خدا نے تجھ پر یہ بات عیاں کی ہے، کھولی ہے۔ ہلیلویا۔ تو یہاں پر یہ خادم جو ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا، اس نے ہماری تکلیفیں اٹھا لیں، اس نے ہماری بیماریاں اٹھا لیں، اس نے ہماری بدکرداریاں اپنے اوپر اٹھا لیں، اس پر لادی گئی ہماری بدکرداریاں۔ اور یہ جو بدکرداریاں لادنے کا یہاں پر عمل نظر آتا ہے، یہ ایک برہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ایک ایسا برہ جسے خطا کی قربانی کے لیے چھوڑا جاتا تھا، جسے خطا کی قربانی کے لیے قربان کیا جاتا تھا۔ یہ کفارے کا برہ ہے جس پر کاہن ہاتھ رکھتا تھا اور اس پر ساری قوم کی بدکرداریاں ڈال دیتا تھا، اور پھر وہ بدکرداریاں پوری قوم کی اٹھا کر اسے بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ تمہاری بدکرداریاں، جیسے یہ برہ جو ہے یہ یہاں سے رخصت ہو گیا ہے، تمہاری ساری بدکرداریاں، تمہارے گناہ بھی تم سے دور کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سردار کاہن ایک دوسرے برہ کو لیتا اور اسے قربان کرتا، اور اس کا لہو لوگوں پر چھڑک کر کہتا کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اور یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ اس ایک شخصیت کے اوپر، جب عیسائی نبی لکھتے ہیں کہ ہماری بدکرداریاں اس پر لا دی گئی، وہ اٹھا لے گیا ہمارے گناہ۔ میرے عزیزو، یہ سارے کا سارا بوجھ یسوع مسیح نے اٹھایا۔ ایک خوبصورت نبی نئے عہد نامہ میں گزرے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو بپتسمہ بھی دیا، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ اس نے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یوں فرمایا، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ روحانی باتیں روحانی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جو حق کی باتیں ہیں انہیں حقانی ہی سمجھ سکتے ہیں جو حق پر ہیں۔ اور یسوع مسیح کو دیکھ کر جب اس نبی نے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو یہ خدا نے اس پر یہ بات کھولی تھی کہ یہی وہ برہ ہے جس کا ذکر یسایہ 53 باب میں کیا گیا، جس کا ذکر بزرگ یسایہ نے کیا کہ کوئی ہے جس پر ہماری بدکرداریاں ڈالی جائیں گی۔ اور اس نے کیا کہا؟ پھر سے پڑھے میرے ساتھ، لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ آپ میرے پیچھے بولیں گے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آمین۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں صرف یہودیوں کے گناہ نہیں، یہاں صرف اسرائیل کے 12 قبیلوں کے گناہ نہیں، کتنوں کے گناہ؟ دنیا کے گناہ۔ اب یہودی صرف یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ صرف یہودی نہیں، یسوع مسیح کی قربانی کے بعد، پاک روح سے بھرنے کے بعد، مقدس پترس رسول اور باقی جتنے رسول تھے وہ بھی صرف یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ فدیہ جو ہے صرف اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے ہے۔ پر یوحنا بپتسمہ دینے والا پہلے ہی روح سے بھر کر کہتا ہے کہ یہ 12 قبیلوں کے لیے نہیں،
یہ 12 قبیلوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے لیے ہے۔ ہاللیلویا، یہ دنیا کے لیے ہے۔ اور آپ اور میں، ہم نہیں جانتے کہ ہم ان 12 قبیلوں میں سے تھے یا کہ نہیں ہیں، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قربانی تمام دنیا کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ایک بڑا بھید خداوند نے یوحنا پر کھولا، اور یوحنا نے اعلان کر دیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو ساری دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے گا۔ اس میں نہ کوئی رنگ و نسل کا فرق رہے گا، نہ کوئی بڑے چھوٹے کا امتیاز رہے گا، نہ کوئی یہودی قوم یا غیر قوم میں تقسیم رہے گی۔ اس میں تمام تر جہان جو ہے وہ شامل ہوگا، اور اس میں ساری دنیا شامل ہوگی۔ جو بھی اس پر ایمان لائے کہ ہمارے گناہ اس نے اٹھا لیے، ہماری بدکرداری اس پر لادی گئی، ہم خدا کی قربانی پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا اور ان کے گناہ معاف کیے جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کا بوجھ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے گناہ کا بوجھ۔ ہماری زندگیاں دب جاتی ہیں، ہم پس جاتے ہیں۔ ایک گناہ کے سبب سے ہمارے بابائے اول کو باغ عدن سے اور زندگی کی خوشحالی سے نکال دیا گیا، اور وہ پھر ساری عمر بدحالی میں رہے۔ ایک گناہ کے سبب سے خدا آدم سے جدا ہو گیا۔ ایک گناہ کے سبب سے وہ جو اچھی نعمتیں تھیں وہ ساری اس سے چھن گئیں، صرف ایک گناہ کے سبب سے۔ بائبل میں کہیں اور یہ نہیں لکھا کہ آدم نے بہت سارے گناہ کیے، پر ایک گناہ تھا جس کے سبب سے آدم باغ عدن سے اچھی نعمتوں سے، اور سب سے اچھی بات خدا کی رفاقت ہوتی ہے، وہ خدا کی رفاقت سے نکال دیا۔ پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں سوائے خدا یسوع مسیح کے، ہر ایک زندگی کے اندر یہ گناہ کا بوجھ رہا ہے۔ کوئی بھی گناہ کے بوجھ سے خالی نہیں رہا ہے۔ آج میں اور آپ بھی یہاں موجود ہیں تو گناہ کا بوجھ ہم پر ہے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک گناہ کرنے کے سبب سے اس کا اتنا بوجھ ہے، وہ گناہ اتنا داغدار کر دیتا ہے انسان کو۔ اس نے اتنا داغدار کر دیا آدم کو کہ اسے خدا کی حضوری میں رہنے کے قابل نہ چھوڑا۔ آج میں اور آپ اس ایک گناہ کی سزا پا رہے ہیں۔ ہم بھی خدا کے جلال سے معمور نہیں ہو پائے ٹھیک طرح سے۔ بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ زبانیں بولنے والا، سب سے زیادہ منادی کرنے والا، خدا کی حضوری میں بہت سارے معجزے کرنے والا، ایسا کہ لوگ اس کے پٹکوں سے جو ہے وہ چھو لیتے تھے اور شفا پا جاتے تھے۔ ایسا شخص بھی جو خدا کے اتنے قریب، اس نے اتنے بڑے بھید کھولے خدا کے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی تو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ وہ بھی کہتا ہے کہ ہم جلال کو پوری طرح سے پا نہیں سکتے۔ یہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے ہے، اور اسی نے لکھا رومیو کے خط میں کہ سبھی نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ میں اس گناہ کا یہ جو زور ہے، اس کی جو غلاظت ہے، اس کے سبب سے جو ہمارے اندر داغ آتے ہیں، ان کو اتنا ہائی لائٹ آج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا ایک گناہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ صرف اس گناہ کے سبب سے خدا کو اپنا اکلوتا بیٹا بھیجنا پڑا تاکہ وہ ہمارے لیے فدیہ کا کام دے۔ میرے عزیزو، جتنی اس میں خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گناہ اس نے اٹھا لیے، اتنی ہی ندامت کی بھی بات ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کام کرتے کیوں ہیں۔ جہاں یہ خوشخبری ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو دور کر رہا ہے، وہاں یہ سوچنا بھی تو چاہیے کہ کیا ہم وہ ہیں کہ جو مسیح کا بوجھ بڑھانے والے ہیں؟ کیا آپ جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، کیا آپ ایک پاک زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ مسیح کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ مسیح کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں نے اپنی زندگی میں آپ کی مرضی پوری کر دی؟ تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم اس برہ کا بوجھ بڑھانے والے۔ ہماری زندگیاں یوں ہیں کہ جیسے مسیح کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج، ہم ان کانٹوں میں سے ایک کانٹا بنے ہوئے ہیں، ہم ان کیلوں میں سے ایک کیل بن گئے ہیں جنہوں نے مسیح کو دکھ دیا۔ جب ہم اپنے گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، ہم مسیح کے وہ کیل بن جاتے ہیں جس نے اسے چھیدا تھا۔ ہم جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ ہم میں سے بتھیرے آج یہاں پر ایسے بھی بیٹھے ہیں
کہ ہم وہ کوڑے بنے ہوئے ہیں جو مسیح کی پیٹھ پر لگے، ہم اس کی تکلیفوں کو کم کرنے کی بجائے ہم اسے بڑھا رہے۔ میرے عزیزو، مسیح جو صلیب پر ہماری خاطر ہوا، اس کے دکھوں میں اضافہ مت کیجیے۔ گو کہ مسیح جو ہے وہ اس وقت آسمان پر ہیں، پر یاد رکھے کہ 2000 سال پہلے اس نے جو قربانی دی تھی وہ میرے اور آپ کے آج کے بھی کردہ گناہوں کی۔ کیا ہم ان گناہوں کا سلسلہ جاری رکھیں؟ کیا ہمیں جاری رکھنا چاہیے، یا ہمیں مسیح کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ کیا ہمیں مسیح کا پیغام اپنے اندر لینا ہے؟ میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اور جو اس کی قربانی پر ایمان لے آتے ہیں اور جو اس کی مانتے ہیں، مسیح کا کفارہ ان کے لیے مستفید ہے، یعنی کہ فائدہ ان کو دے گا جو اس کی مان کر چلتے ہیں، جو کفارہ کے لہو میں رہتے ہیں۔ آمین۔ چھوٹی سی بات کروں گا میں یہاں پر، اگر کسی کو ہم مسح کا تیل لگا دینا کسی کو مسح کرنے کے لیے، تو وہ مسح کا تیل جو ہے نا وہ بھی اچھی جگہ پر جا کر جو ہے وہ اس کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ اسے کسی ٹیشو سے صاف کرے گا نا تو وہ ٹیشو کو بھی کہیں اچھی جگہ پر رکھ دے گا کہ یہ مسح کا تیل ہے۔ یعنی کہ ہم اس کو اتنا پاک سمجھتے ہیں کہ آج مسح کے تیل سے ہم چھوئے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ تو برا کے لہو سے پاک کیے گئے، تو اس کی بے قدری کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ برا کے لہو کو اپنی پیشانیوں سے ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے نا، تو وہ آپ پر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس برا کے لہو کی قدر کرنی ہے جس سے ہم پاک کیے گئے ہیں، ہمیں اسے بے عزت نہیں کرنا۔ اپنی زندگی کو گناہوں سے دور لے کر جائیں، برا کا لہو آپ کی زندگی کو برکت دے گا۔ اگر ہم برا کے لہو کو بھی پائیں اور بیکار میں زندگی گناہ میں گزاریں تو ہمیں نقصان ہونے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یقین جانیں یہ خدا کا برا ہے جس کا لہو ہے، یہ بڑا قیمتی ہے۔ پطرس رسول اپنے خط میں کہتے ہیں کہ ہماری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، نہ سونے سے ہوئی، نہ چاندی سے ہوئی، اور نہ کسی لہو سے ہوئی، بلکہ ہماری خلاصی جو ہے ایک بے عیب اور پاک برا کے لہو سے ہوئی ہے۔ اس کے لہو کی قدر جانیں، وہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک راست باز کا خون دنیا بھر کا سونا چکا نہیں سکتا، دنیا بھر کے جواہرات ایک راست باز کے خون کی قیمت نہیں ہو سکتے، اور خاص کر یسوع مسیح کے لہو کی قیمت ساری دنیا کا خزانہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ قیمتی لہو میری اور آپ کی خاطر بہایا گیا ہے، اس لیے اس کی قدر کریں۔ وہ پاک لہو ہے، اس سے ہم پاک کیے گئے ہیں، اس کی قربانی پر یقین رکھیں اور اس میں پاک زندگی گزاریں، کیونکہ اس نے گناہ اٹھا لیے ہیں۔ اب گناہ اٹھائے ہم نہ پھریں، آئیں اس کی راست بازی کو قبول کریں۔ آئیں تمام اپنے قدموں پر خدا کے حضور میں کھڑے، کچھ وقت کے لیے ہم اپنی آنکھیں خدا کے حضور میں بند کریں گے۔